کو دیکھ لوں تو مٹ جاتی ہے بھوک میری آنکھوں کا رزق ہے میرے پیر کا چہرہ. کل بھی دنیا پہ راج تھا زہرا کے لال کا, ہے آج بھی دنیا پہ حکومت حسین کی. کیونکہ دو جگہ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے, دو جگہ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے. جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے. در اصل اسلام دی دنیا وچ تشکیل دا نام حسین ہے. میں وارث کیوں نہ فخر کراں, میرے پیر دا نام حسین ہے. میں وارث کیوں نہ فخر کراں. اور جناب دے سامنے حضرت علامہ سید قیصر عباس قاسمی صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ چوکے نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. تمام تعریفیں خالق کائنات کی کہ جس نے خوبصورت کائنات بنا کے بہترین نظام کا انتظام کیا. لاکھ حمد ہے کہ جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے اور جو چپ رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے دل کی بات جانتا ہے. جتنے بھی زندہ ہیں سبھی کے رزق کا ذمہ دار ہے. جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کی بازگشت بھی اسی کی بارگاہ میں ہے. احسان ہے خالق کائنات کا کہ جس نے قرآن اور وارثان قرآن کے ذریعے ہماری ہدایت فرما کے ہمیں مسلمان بنایا. دعا گو کہ خدا ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے. یقیناً وہی لائق سجدہ وہی لائق حمد ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے. نہایت ہی اختصار کے ساتھ 5-6 منٹ کا حکم ہوا ہے تو 5-6 منٹ میں زیادہ میں خیانت نہیں کروں گا. آپ بے چین نہ رہیں, میری طرف دیکھیں, میں ادھر کھڑا ہوں. 5-6 منٹ میں آپ کے ضائع نہیں کروں گا. میں 2 جملے عظمت امام حسین علیہ السلام کے بیان کرنا چاہتا ہوں. جہاں میں یوں تو بہت لوگ با اصول بنے, میں اپنے مسلک کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ہر کسی کو مانتے نہیں. ہمارے ماننے کا معیار یہ ہے کہ اسے اللہ بنائے. انتخاب خالق کائنات کا ہو, ہم اسے اپنا امام, اسے اپنا رہبر, اسے اپنا ہادی مانتے ہیں. ہر کسی کو پھر ملنگ میری طرف دیکھیے, پھر جو انتخاب اللہ کا ہو, پھر جو اللہ کا انتخاب ہو, پھر باقی کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جہاں میں یوں تو بہت لوگ با اصول بنے, دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے. دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے. خدا کی قسم, ایک صحابی نے رسول کائنات کی دعوت کی, مختصر وقت میں حضور کی دعوت کی, اور حضور وقت مقررہ سے اپنے گھر سے نکلے. صحابی ساتھ ہے, صحابی پیغمبر کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے. حضور کے قدموں کی طرف جب گھر پہنچے, حضور نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ قدموں کی طرف دیکھ رہے تھے. صحابی کہتا یا رسول اللہ میری منت تھی, منت پوری ہوئی, اور منت یہ تھی جب پوری ہو گئی تو آپ جتنے قدم میرے گھر چل کے آئیں گے نا, ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کروں گا. ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کروں گا. امام حسین علیہ السلام, امام حسن مجتبیٰ ساتھ ہیں. امام حسین علیہ السلام جب گھر واپس آئے, آ کے کہا اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہ ماں, آج نانا نے صحابی نے نانا کی دعوت کی ہے, اور دعوت بڑی پرتکلف تھی, اور ہر قدم کے عوض اس صحابی نے نانا کے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے. جناب سیدہ نے سنا نا, صحابی کے حق میں دعا کی. مقدر کا دھنی وہ صحابی کہ جس کے حق میں سیدہ نے دعا کی. بس میری پڑھائی ختم ہو گئی. کمال ہے وہ صحابی
کہ بی بی پاک نے جس کے حق میں دعا کی، اور پھر ساتھ ہی امام حسین کہتے ہیں ماں میری بھی خواہش ہے کہ ایسی دعوت ایک نانا کی میں کیوں نہ کروں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ضرور بیٹا کیجئے۔ امام حسین چلتے ہوئے رسول کائنات ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ کے پاس سلام کیا نانا کا، نانا نے بوسے دیے، اور امام حسین کہتے ہیں نانا آج شام میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضور کہتے ہیں کیوں نہیں بیٹا، میں بھی بروز قیامت انبیاء میں فخر و مباحات کروں گا کہ حسین کا مہمان بنا تھا، میں امام حسین کا مہمان بنا تھا۔ وقت مقررہ پر پیغمبر گھر سے چلے، دروازہ سیدہ پر پہنچے۔ جب حضور دروازہ سیدہ پر پہنچے، حضور دیکھتے ہیں کہ جبرائیل کھڑے ہیں۔ جبرائیل جب کھڑے ہیں، حضور نے پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا دروازہ سیدہ پہ؟ تو جبرائیل کہتا ہے کہ آقا بعد از درود و سلام اللہ نے بھیجا ہے، کل دعوت تھی صحابی کی تو صحابی نے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا، آج دعوت صحابی کی نہیں، آج دعوت ہے حسین کی، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ حضور جتنے قدم گھر سے چل کے دروازہ سیدہ تک آئیں، اور امام حسین کی دعوت کے لیے سیدہ کے گھر چل کے جتنے قدم آئیں، ہر قدم کے عوض 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے بہشت میں ڈالنا ہے۔ جہاں میں یوں تو بہت لوگ باصول بنے، دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے۔ حسین تیرے مدارج کی حد نہیں ملتی، سوار تو ہے سواری رسول بنے۔ دنیا کیا مقابلہ کرے گی، دنیا کیا کہے گی کہ بہت سارے یعنی عہدے دیتے ہیں، رشتہ داریاں، یہ سب کام نہیں آئیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تقابل، کبھی امام حسین نے سواری کا تقاضا کیا ہے تو اس وقت رسول کائنات نے گھٹنے ٹیک دیے۔ حضور کہتے ہیں شہزادوں میں آپ کی سواری ہوں، اور شہزادوں نے کہا کہ باقی سواریوں کی مہاریں ہیں، ہماری سواری کی مہار، تو اس وقت حضور فرماتے ہیں میری زلفیں آپ کی مہار ہیں، میری زلفیں آپ کی مہار ہیں۔ دیکھنا چاہتا ہوں کون کون جشن سن رہا ہے کہ جب حضور نے کہا میری زلفیں آپ کی مہار ہیں، آج تو دنیا دار لوگ بندہ لینڈ کروزر سے اترے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، مرسڈیز ہو لوگ سلام کرتے ہیں، سائیکل والے کا کوئی سلام ہی نہیں لیتا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سوار پیدل پر سلام کرے، دین کہتا ہے سوار پیدل پر سلام کرے۔ لیکن ہماری دنیا داری میں دستور عمل یہ ہے کہ ہم بڑی گاڑیوں والوں کا سلام کرتے ہیں۔ یہی بندے کا نظریہ تھا، کندھوں پہ شہزادے سوار ہیں، حضور مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، سامنے وہ بندہ آ کے کہتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، حضور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نعم الحاملون ونعم الراکبون، سواری نہیں بلکہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ ہے شان دو جہاں سے نیازی حسین کی حد سے بھی بڑھ گئی ہی ہے، زواری حسین کی، مظلوم کربلا کی عظمت تو دیکھیے، کونین کا نبی ہے سواری حسین کی، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں اچھوں کے نعرہ